افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، ان اللہ کان علیما حکیما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 مال اس میں سے جو چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو کہ چھوڑ مرا، اگر میت کی اولاد ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث ہیں تو اس کے ماں باپ تو اس کے ماں کا 1/3 ہے، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ کون نفع پہنچائے گا تمہیں زیادہ، اور یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 11 اور دوسرا رکوع مشہور رکوع ہے یہ پورا، کہ جس میں میراث کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ پچھلے رکوع کی آیت نمبر 7 میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس آیت میں میراث کا استحقاق رکھنے والوں کا اجمالاً ذکر تھا، اور اس رکوع میں انہی مستحقین میراث کی بعض تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ تفصیل اس سورۃ النساء کے آخری حصے میں بھی آ رہی ہے، اور کچھ حصوں کو احادیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ فقہا نے ان تمام چیزوں کو تفصیلات کو جمع کر کے فرائض کی شکل عطا فرمائی ہے، اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، یعنی میراث کے احکام
جس میں بیان کیے جاتے ہیں اس کو مستقل فن کی حیثیت دے دی اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ جو آیت مبارکہ ابھی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ پیش ہوا، اس میں اولاد اور والدین کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں، یعنی مرنے والے کے والدین اور اس کی اولاد کے جو حصے شرعاً بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میراث کے اور مسائل بھی ساتھ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ شریعت کا یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور اس سلسلے میں نہ تو اسراف کیا جائے اور نہ بخل سے کام لیا جائے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ مرنے والے کے اوپر کچھ قرضہ تو باقی نہیں، اگر کچھ قرضہ ہے تو وہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ مال جو اس نے چھوڑا ہے اس قرضے میں ہی پورا ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی وارث اس کے مال کا مستحق نہیں بنے گا۔ یا قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے جو مال اس نے چھوڑا ہے، تب بھی کوئی وارث مال کا حصے دار نہیں بنے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ قرض کی ادائیگی اور قرض کو دیکھنے کے بعد پھر اس کی وصیت کی طرف نظر کی جائے گی کہ اس نے مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی، اور وصیت دیکھی جائے گی۔ شریعت کے اعتبار سے 1/3 مال میں وصیت معتبر ہے۔ اگر مرنے والا اپنے کسی وارث کو یا تمام وارثین کو، ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے پورے مال کی وصیت کر دیتا ہے کہ اس کو خرچ کر دیا جائے کسی مسجد مدرسہ وغیرہ میں، کسی رفاہی ادارے میں، تاکہ اس کے ورثاء محروم ہو جائیں، تو فرمائے یہ گناہ کی بات ہے، یہ اس مرنے والے کے لیے گناہ کی بات ہے۔ البتہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں اس کی اس وصیت کو پورا نہیں کریں گے، کیونکہ شرعاً یہ وصیت نافذ العمل نہیں ہے، بلکہ اس کی وصیت 1/3 میں پوری کی جائے گی۔ اسی طرح پچھلی آیت کے اندر یہ بات بھی گزر چکی ہے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اگر مرنے والے نے اپنی عورت کو، منکوحہ کو، حق مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ بھی قرضے کی ہی ایک شکل ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ادا نہیں ہوا تو وہ بھی اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ سب صورتیں ہو جانے کے بعد، یعنی قرض کی ادائیگی، چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو یا حق مہر کی صورت میں ہو، پھر اس کے بعد وصیت جو کہ 1/3 میں نافذ ہوگی، یہ کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ کم ہو یا زیادہ وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات میراث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں کے اندر ملتی ہے، اور جس کو یہ صورتحال پیش آئے وہ وہاں پر اپنے صورتحال کے اعتبار سے حصوں کی تفصیل دیکھ سکتا ہے۔ آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اولاد کا حصہ فرمایا گیا، اور یہ اصول جو میراث کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا وہ زیادہ مستحق ہوگا بنسبت اس کے کہ جو دور کا رشتہ دار ہے۔ تو اس لیے مرنے والے کے لیے اولاد اور پھر اس کے بعد والدین یہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ان کو ہر حال میں میراث سے حصہ ملتا ہے۔ یہ دونوں انسان کے قریب ترین رشتے ہیں اور بلا واسطہ رشتے ہیں۔ دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں، قرآن مجید نے اس لیے سب سے پہلے انہی کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا گیا کہ جس نے لڑکوں اور لڑکیوں یعنی اولاد میں سے چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کو محروم نہیں کیا، جس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو اور خاص طور پر نابالغ لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ آیت کے مبارکہ کے اس حصے نے
لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی حصے مقرر کر دیے۔ اور یہ اصول اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو ان کو حصہ میں جو مال آئے گا وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو دگنا دیا جائے گا اور ہر لڑکی کو اکیرا دیا جائے گا، یعنی ایک حصہ لڑکی کا اور 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے۔ قرآن مجید نے لڑکیوں کے حصے کو دلانے کا اس قدر اہتمام فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ جتنا لڑکیوں کو دیا جائے گا اس کا دگنا لڑکے کو دیا جائے گا، یعنی پہلے ذکر جو ہے وہ لڑکیوں کے حصے کا فرما دیا، تو اس سے بھی ان کا اہتمام، ان کے حصے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی اگر صرف لڑکیاں ہوں اور اولاد نرینہ موجود نہ ہو اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 مال ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثاء مثلا میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ حقدار ہوں گے اور ان کو ملے گا۔ 2 لڑکیاں اور 2 سے زائد سب 2/3 میں شریک ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی ہو اور اولاد نرینہ بالکل نہ ہو تو اس کو اس کے والد یا والدہ کے مال میں سے، چھوڑے ہوئے حصے میں سے، مال میں سے آدھا حصہ ملے گا اور باقی آدھا دوسرے ورثاء کو تقسیم ہوگا۔ اولاد کی تمام صورتیں اور ان کے حصے مقرر کر دینے کے ذکر کے بعد والدین کے حصے کا ذکر فرمایا، جس میں 3 حالتیں والدین کی ذکر فرمائی۔ پہلی حالت یہ کہ مرنے والا والدین میں سے دونوں کو زندہ چھوڑے، یعنی والد اور والدہ دونوں زندہ ہوں اور اولاد بھی اس کی موجود ہو، خواہ ایک ہی لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ دوسری حالت یہ بیان فرمائی گئی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن تو نہ ہوں اور ماں باپ موجود ہوں، اس صورت میں مال کا 1/3 ماں کو اور باقی 2/3 والد کو مل جائیں گے۔ تیسری حالت یہ ذکر فرمائی کہ مرنے والے کی تو اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن موجود ہوں جن کی تعداد 2 ہو، خواہ 2 بھائی ہوں، خواہ 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زائد ہوں، اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اور وارث نہیں تو بقیہ 5/6 حصہ باپ کو مل جائیں گے۔ یہ حصے والدین کی صورتوں کے حوالے سے بھی مقرر فرمانے کے بعد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور اولاد میں تمہیں معلوم نہیں کہ کون تمہیں نفع زیادہ دینے والا ہے، یہ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ نے اسی حوالے سے ان کے حصے بھی مقرر فرما دیے ہیں۔ اگر تمہارے حوالے یہ بات کر دی جاتی کہ تم میراث کو تقسیم کرو تو اس میں بہت زیادہ فتنہ اور فساد تھا، اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اپنے علم کے مطابق اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اور انسان کے اللہ کے دیے ہوئے کس حکم کے اندر کتنا فائدہ انسان کا ہے، اللہ کے علم سے وہ چیز باہر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جو بھی حکم دیا وہ حکمت سے خالی نہیں، اور جگہ جگہ یہ فرما دیا گیا کہ اس میں یہ حکم اور قوانین دینے میں انسان ہی کی بھلائی ہے، اور اس میں بھی ترغیب دی گئی کہ انسان کم سے کم اپنی بھلائی کو تو مد نظر رکھے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، اور یہ اللہ کے حکم کے اندر، قوانین کے اندر حکمت کا موجود ہونا تمام قوانین کے اندر ہے، صرف اس میں نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔